میرے دوستو، مسئلہ تقلید جس کو ہم ام المسائل کہتے ہیں، غیر مقلدین کے ساتھ ہمارے جو مسائل اختلافی ہوتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ تقلید کا جو کہ ام المسائل ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں مدعی اور مدعی کے تعین ضروری ہوتا ہے۔ اس میں مدعی کون ہے اور مدعی علیہ کون ہے۔ آپ نے مدعی کی 4 تعریفات اصول میں پڑھے ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے تعریف جو پڑھتے ہیں، المدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو ایک شرعی حکم کو ثابت کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے۔ ہمیشہ تقلید کے مسئلے پر جب ہمارا ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی مدعی تسلیم نہیں کرتے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بس یہی لکھتے ہیں کہ ہم مدعی علیہ ہیں، یا یہ لکھتے ہیں کہ بس تقلید ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں اس پر چل کر آگے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے تعریف میں دیکھنا ہے، المدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم۔ مدعی تو وہ ہے جو ایک حکم شرعی کو ثابت کرنے کو اپنی ذمہ لے، یہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اب یہاں دیکھیں، ہم تقلید کا مسئلہ ہم واجب سمجھتے ہیں، غیر مقلدین کو شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں میں انہوں نے اپنی دروس میں وہ ضرور حکم لگاتی۔ ہماری پشتوں میں شیخ امین اللہ ان کی مشہور آدمی ہے جو آج ہماری پشتون غیر مقلدین ان کو مجتہد مطلق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان موضوع پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اپنی ایک کتاب میں حقیقت تقلید میں تقریباً 10 سے زیادہ حکم لگائے ہیں۔ تقلید شرک ہے، تقلید کفر ہے، تقلید حرام، اس لیے یہ بعد میں جا کر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن یہاں ذہن میں یہ رکھ دے کہ مدعی کی تعریف جو ہم نے پڑھی، المدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم، تو حکم بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلہ تقلید ذو جہتین ہے۔ وجود کے حکم میں ہم مدعی، وہ مدعی علیہ، اور شرک یا کفر یا حرام اس حکم میں وہ مدعی ہم مدعی علیہ ہوتے۔ دوسری تعریف پر ہم آتے ہیں، المدعی من یثبت امرا زائدا۔ مدعی وہ ہے جو زائد امر کو ثابت کرتے۔ اب امر زائد وجوب ہے، ہم بھی ثابت کرتے، امر زائد شرک ہے یا کفر ہے یا جو بھی ہے وہ ثابت کرتے۔ تو دوسری تعریف کے مطابق بھی وہ بھی مدعی ہے، ہم بھی مدعی ہیں۔ تیسری تعریف جو ہم کرتے ہیں، المدعی من یخالف الظاہر۔ مدعی وہ ہے جو خلاف الاصل، خلاف ظاہر دعویٰ کرے۔ اب تمام مسلمانوں کا، چاروں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے اجتہادی مسائل میں، تو اب اس کے خلاف دعویٰ وہ غیر مقلدین کا ہے، اس لیے اس تعریف کے مطابق خالص وہ مدعی ہے۔ چھوٹے تعریف ہم پڑھتے ہیں، المدعی من اذا ترک ترک۔ میں تو اپنے طلباء کو وہ کہتا ہوں پشاور میں کہ یہ تعریف ہمارے ساتھ میزان کی حیثیت رکھتی۔ ہم کیسے معلوم کریں گے کہ اس یہ مسئلہ ذو جہتین ہے یا ذو جہتین نہیں ہے؟ ہر فریق اس میں مدعی بھی ہے، مدعی علیہ بھی نہیں ہے، یا صرف ایک فریق مدعی ہے اور دوسرا فریق صرف مدعی علیہ ہے؟ ہم اس تعریف سے پتہ کریں گے۔ المدعی من اذا ترک ترک، مدعی وہ ہے جب دعویٰ چھوڑ لے تو جھگڑا ختم ہو جائے، بحث ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اگر تقلید کی وجوب کا دعویٰ چھوڑ لے تو اس سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آگے ایک اور حکم وہ لگاتے، وہ ہم پر وہ منوانے کے لیے کوشش کرتے کہ تقلید کو آپ شرک مانے، کفر مانے، حرام مانے۔ اب اگر جھگڑا اس سے ختم ہو جائے کہ تقلید واجب ہے، ہم کہتے ہیں ہم وجوب کا دعویٰ چھوڑ لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے تو صرف ہم مدعی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر ہم پر اسی پر منوانے پر بزد ہوتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ تو ہم اسی تعریف کے مطابق سوچے تو ہر پر ایک مدعی بھی ہے، مدعی علیہ بھی۔ اب یہ تو تعریفات کے موضوع پر ہم آئے، لیکن میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں وہ مدعی نہ بنے تو پھر بھی ہمارے آپ ایک کام کریں، آپ اپنا دعویٰ لکھ دیں ایک صاف کاغذ پر، ان کو لکھ دیں کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے،
اتنا لکھ کر اس کو دے دیں. ان کی طرف سے کوئی تنقیحات ہو وہ تنقیحات میں آگے جا کر بتا دوں گا انشاءاللہ، جو ہم نے سنی ہے ان کی کتب میں پڑھی. لیکن اس کے بعد پھر آپ ان کو کہہ دیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. آپ ان کو دعویٰ دے دیں. ہم نے لکھا ہے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے. اب ہم نے دعویٰ لکھے نمبر 1 اجتہادی مسائل میں، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی تقلید، نمبر 4 واجب. یہ 4 الفاظ ہیں. آپ ان کو دعویٰ دیں گے تو ان کو کہہ دیں گے کہ جواب دعویٰ دے دیں ہمیں. اب یہ کیا کریں گے؟ چالاکی سے کام لیں گے. اب یہ آپ کو جواب دعویٰ جو دے گا اس میں لکھا ہوگا کہ تقلید ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں تقلید کا ذکر نہیں ہے، قرآن اور سنت میں تقلید کے ثبوت، یہ جو کچھ بھی لکھیں گے لیکن اصل موضوع پر یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اب آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں نے جو دعویٰ دیا ہے اس میں 4 باتیں ہیں، اور جواب دعویٰ کا جواب ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے تو 4 باتیں لکھی. نمبر 1 اجتہادی مسائل میں، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی تقلید، نمبر 4 واجب ہے. تو اب جواب دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ کے جواب. تو اب میرے جواب میں لکھیے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب کے مقابلے میں جو بھی آپ حکم لگا دیا کر. اب اس میں پنسا دے اور اس میں پکڑ لے، یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. یہ رفع الیدین پر ترک رفع پر ہمارا ان سے بحث ہوتا ہے. تقریباً 10-12 سے زیادہ مجالس ہمارا ان سے ہوئی. تقریباً 3 مناظرے بھی ہماری ہوئی ہے. تقریباً 3-4 گھنٹے ریکارڈ پر ہے. ایک تو آڈیو ریکارڈ پر ہے، 2 ویڈیو ریکارڈ پر ہے. لیکن مجالس میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو مدعی تسلیم نہیں کرتا تھا. پھر ہم نے طریقہ بدل دیا. ہم نے کہا چلو تم مدعی تسلیم، ہم مدعی ہیں. زبردستی ہم نے آپ کو مدعی کیا. تو اس میں ہمارا فائدہ یہ نکل گیا. جب پہلے یہ مدعی ہوتے تھے رفع الیدین کے موضوع پر، یہ لکھتے تھے رفع الیدین ثابت ہے. اب ثبوت میں تو ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کون سے رفع الیدین کس جگہ. ہم ان سے پھر تنقیحات کر ایک سنت کے لفظ پر ہم 4-5 گھنٹے لگے رہتے تھے کہ یار لکھ دو سنت ہے. جب سنت بہت کچھ بحث کے بعد یہ لکھ دیتے، مجبور ہو کر لکھ دیتے، تو پھر ہم ان سے پوچھتے کہ سنت موقت مراد ہے یا غیر موقت. حضور نے آخر وقت تک کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ موت سے پہلے چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑی، یہ قسم ترقیات. لیکن پھر جب ہم نے طریقہ بدل دیا تو یہ مجبور ہو گئی، کیونکہ جو 8-10 گھنٹے پر جو بات نہیں بنتے تھے، جب ہم مدعی بنتے ہیں تو یہ مدعی بننے کے بعد مجبور ہوتے ہیں کہ وہ لکھ دیں. میں نے 1-2 مناظروں میں لکھ کر ان کو دے دیا. ایک مثلا میں مثال دیتا ہوں، ہم نے لکھ دیا کہ قبل الرکوع، بعد الرکوع اور بعد الرکعتین رفع الیدین حضور علیہ السلام نے ہمیشہ وفات تک نہیں کی ہے، بلکہ موت سے پہلے چھوڑ دی ہے. لہٰذا اس کی یعنی یہ رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ہے. لہٰذا اس کی سنتیت یا وجوب کا دعویٰ باطل ہے. اب یہ مجبور تھے ہماری دعوے کے خلاف. ہم نے کم نے دعویٰ دیا ہے. نمبر 1 بات اس میں کہ حضور نے وفات تک نہیں کی ہے. نمبر 2 بلکہ دنیا کے سے رحلت سے پہلے چھوڑ دی ہے. نمبر 3 یہ رفع الیدین متروک یعنی منسوخ ہو گئی ہے. یہ منسوخ پر زد کریں گے تو ہم کہتے ہیں متروک یعنی منسوخ کا لفظ تفسیر کے طور پر لائیں گے متروک کے لیے، تو وہ تو ہے حدیث میں. نمبر 4 اس کی سنتیت یا وجوب کا دعویٰ باطل ہے. تو اب یہ مجبور ہے جواب دعویٰ میں. نمبر 1 یہ لکھیں گے، ہم نے لکھے وفات تک نہیں کیے، تو یہ وہاں لکھیں گے وفات تک کیا ہے. نمبر 2 ہم نے کیا وفات سے پہلے چھوڑ دی ہے، تو اب یہ لکھیں گے نہیں چھوڑی ہے، وفات تک مسلسل کیا ہے. نمبر 3 ہم نے لکھے کہ ہم نے لکھا ہے تیسرے نمبر پر کہ یہ متروک یعنی منسوخ ہے، تو یہ لکھیں گے یہ متروک نہیں ہے. نمبر 4 ہم نے کہ اس کی سنتیت یا وجوب کا دعویٰ باطل ہے، تو یہ مجبور ہو کر لکھیں گے سنت ہے یا واجب ہے. اب یہ جواب دعویٰ میں یہ چیزیں نہیں لکھیں گے
تو آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ جواب دعویٰ لکھ رہے ہیں اور جواب دعویٰ کے جواب ہوتا ہے، اس میں میری 4 باتوں کا جواب نہیں ہے تو اس کو جواب دعویٰ کیسے کہیں گے؟ یہ بعضی چیزوں میں پہلے ہم مدعی نہیں بنتے تھے. سوات میں ہمارا مناظرہ تھا بریلیوں کے ساتھ علم غیب کے موضوع پر. اس سے پہلے پشاور میں ہمارا ان سے مجلس ہو گیا تھا 8 گھنٹے مجلس، مبادیات کا مجلس. ہم ان سے کہتے تھے دعویٰ انہوں نے لکھا میں دیا، لیکن دعویٰ ایسے چیز لکھا جس میں ان کا دعویٰ بالکل نہیں تھا، یہ صرف بھاگ رہی تھی، بھاگنے کی کوشش کرے. نہ علم غیب کا لفظ لکھنے کے لیے تیار تھی، نہ اس میں جمیع ما کان اور ما یکون کے علم کا لفظ لکھنے کے لیے تیار تھی، نہ اس میں علیم بذات الصدور کے لفظ کی کچھ بھی لکھ لی. یعنی وہ جو لکھا تھا بریلیوں کے جو موقف ہے، جو عقیدے ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے. 8 گھنٹے کا مجلس ہو گیا اور کچھ نہیں بنا، مجلس ختم ہو. پھر سوات میں ہمارا مناظرہ بن گیا. جب ہم مناظرے کے لیے بیٹھ گئی تو میں نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا، میں نے کہا ہمارا دعویٰ. تو یہ مجھ سے پوچھتے آپ مدعی ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ مدعی؟ میں نے کہا میں مدعی ہوں. اب میں مدعی تھا نہیں، لیکن زبردستی اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے پتا تھا جب یہ مدعی بنیں گے تو یہ 10 گھنٹے میں بھی اپنا دعویٰ نہیں لکھے گا، لیکن جب میں مدعی بنوں تو یہ جواب دعویٰ میں مجبور ہو کر اپنا عقیدہ لکھے گا.